بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتیں برکتیں برساتا ہوا جا رہا ہے۔ ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھتا ہے، تو ایک گناہ کی سزا بھی اور اس کا وبال بھی 70 گنا زیادہ بڑھتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمیں فائدہ دے وہ عمل اختیار کرنا چاہیے، اور جو ہمیں زیادہ نقصان کا سبب بنے اس سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں 3 اشرے ہیں۔ پہلا رحمت ہے، اور ابھی کیونکہ رحمت کا اشرہ جو ہے وہ جا رہا ہے، ابھی کچھ ایام باقی ہیں، اس لیے میں رحمت پر ایک آدھی گفتگو کروں گا۔ ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، حضرت انسان بہت جلد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم قرآن پاک سے اپنا ناطہ جوڑیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر بات کا حل جو ہے وہ بتایا ہے، لیکن ہم قرآن پاک پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے ساتھیوں سے جو مجھے سن رہے ہیں کہ بھئی آپ سارا دن میں اگر ایک پارہ پڑھیں نا تو ایک رکوع ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ لازمی پڑھیں۔ وہ جو آپ ایک پارہ پڑھیں گے، ایک پارہ پڑھیں گے، اگر ایک رکوع آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں گے نا، آپ کو واضح نظر آ جائے گا ایک پارے کے پڑھنے میں فرق کیا ہے اور ایک رکوع کے پڑھنے میں فرق کیا ہے اور فائدہ کیا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر ایک رکوع ہو، 2 رکوع ہو تو یہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آج ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ میری فلاں چیز ہے مجھے عطا کر دے، میرا فلاں کاروبار ہے اس میں جو ہے مجھے آسانیاں پیدا فرما، یا اور بہت ساری دعائیں ہم کرتے ہیں، لیکن ہم بعد میں جو ہے وہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی یار میں نے تو نماز پڑھی تھی، میں نے تو فلاں نیکی کی تھی، میں نے دعا بھی کی تھی، تو میری پتہ نہیں دعا کیوں نہیں قبول ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے عطا کر دے۔ اب یہ صورت یا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ہوتی ہے، تو یا پھر اللہ تعالیٰ جن سے بڑا سخت ناراض ہوتا ہے نا ان کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو آزمایا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک کمہار ہوتا ہے نا، وہ برتن بناتا ہے، برتن بنا کے جب اس کو پکاتا ہے نا تو پھر اس کو بجا کے دیکھتا ہے بھئی یہ پک گیا ہے یا ابھی کچا ہے۔ جو پک جائے اسی کے دام لگتے ہیں اور اسی کی بولی لگتی ہے، جو کچا ہو اس کی نہیں لگتی، اگر لگے بھی تو اس کے دام جو ہے وہ کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بندے ہوتے ہیں نیک، اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، پہلے ان کو آزمایا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو پورا کر جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے وہ جب بھی کوئی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی وقت جو ہے ان کی دعا قبول کر دیتا ہے اور ان کو عطا کر دیتا ہے۔ اور جس طرح میں نے کافر کی کہا ہے کہ جن سے، یا پھر میں نے کہا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتا ہے ان کو، مثال کے طور پر جو کافر ہیں وہ اگر کوئی چیز مانگے، کسی چیز کی خواہش کرے تو اسی وقت ہی ہو سکتا ہے ان کو مل جاتی ہے۔ وہ کس لیے علماء نے لکھا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوتا ہے
اور وہ کہتا ہے کہ بھی جلدی جلدی ان کو یہ چیز عطا کر دو تاکہ آخرت کے اندر کوئی حصہ ان کا باقی نہ رہے، دنیا کے اندر ہی اپنا جو ہے وہ صلہ پا لیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، پھر اس وقت ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور نیک بندے جب دعا کرتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کی، اپنے بندوں کی دعا پسند آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے بار بار مانگتے رہیں، مجھے اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے، اس لیے بھی خدا را مایوس نہ ہوا کریں۔ اور دوسری قسم دعا کی کہ بندہ دعا کرے، یا اللہ مجھے جو ہے وہ ابھی کوئی سائیکل، کوئی موٹر سائیکل یا کوئی اس طرح کی اور چیز جو بھی اس نے مانگی ہو مجھے عطا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ چیز عطا نہیں کرتا جو مانگ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کا نعم البدل بندے کو عطا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے نقصان کا سبب ہو، وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے حال بندے سے بھی بہتر جانتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا کبھی بھی نقصان نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اس کا فائدہ کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے جو اس کی جان کا فائدہ مند ہو۔ اسی طرح تیسری قسم جو دعا کی ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کی دعا کو اپنے پاس محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور جب روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا جب اجر اس کو دے گا نا، عطا کرے گا، اس وقت پھر بندہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں رہتے ہوئے میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، میری تمام دعاؤں کا صلہ مجھے آج ہی مل جاتا جب وہ وہاں پہ اجر دیکھے گا۔ حضرت گرامی، اس لیے یہ دعا کی 3 قسمیں میں نے بیان کی ہیں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان کا انحصار اور استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ 3 قسمیں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک قسم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ یہ چیز نہ عطا کرے، بلکہ جو ہے وہ اس کا کوئی نعم البدل عطا کرے۔ اور ایک بات میری ضرور سنیے گا، لوگ آج کہتے ہیں کہ میں فوراً دعا کروں اور مجھے فوراً ہی مل جائے، حالانکہ ہم اپنی کرتوتوں کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن ہم مانگ رہے ہیں اور مانگ کر جو ہے وہ گلا شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں مل پتہ نہیں کیوں نہیں رہا، ہم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ ناراض ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ بندے کے لیے نقصان کا سبب ہوتی ہیں۔ حضرت سعدی علیہ رحمہ اپنی کتاب حکایت سعدی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ بہت سخت بیمار ہو گیا، جب وہ بیمار ہوا نا تو اس کے دربار میں جتنے بھی طبیب رہتے تھے، جتنے بھی حکیم رہتے تھے، ان سب سے اس نے علاج اپنا کروایا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ سب نے جواب دے دیا کہ بادشاہ سلامت ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم آپ کا علاج نہیں کر سکتے، ہم نے اپنے سارے نسخے آپ پر آزما لی ہیں، لیکن ہمارا کوئی بھی نسخہ جو ہے وہ آپ پر کام نہیں کر رہا، آپ ایسا کریں کوئی اور بندہ تلاش کر لیں۔ چلے آپ کو اطلاع دی گئی، بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ یہ ساتھ جو بستی ہے نا وہاں پر ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، بزرگ رہتا ہے، وہ جب بھی دعا کرتا ہے اسی وقت جو ہے وہ بندے کو شفا مل جاتی ہے، یا جو بھی کام ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اٹھا، اس بزرگ کے پاس گیا، جا کے سلام کی، بیٹھا ان کے پاس، ان کو اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہا کہ بھی میں نے اس طرح اپنے تمام حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا ہے، لیکن وہ لاجواب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھی ہم آپ کا علاج نہیں کر سکتے، آپ جو ہے کسی اور سے رابطہ کریں، اور آپ کا بتایا ہے کہ آپ جب بھی دعا کرتے ہیں وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، لہذا آپ ایسا کریں کہ میرے حق میں دعا کریں، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے حق میں دعا نہیں کر سکتا، اگر کر بھی دی تو قبول نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے
عرض کی کہ اے اللہ کے نیک بندے مجھے بتا تو صحیح اس کی وجہ کیا ہے۔ ان اللہ کے برگزیدہ بندے نے فرمایا کہ بھئی تو نے اتنا ظلم کیا ہے، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں اور تو نے اتنے بے گناہ اپنی جیل میں قید خانے میں قید کیے ہوئے ہیں اور تو نے اتنا ظلم کیا ہے، میں کیسے تیرے حق میں جو ہے وہ دعا کروں اور قبول ہو جائے گی؟ جا پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگ اور جو بے گناہ تو نے قید کیے ہوئے ہیں ان کو آزاد کر اور لوگوں پر ظلم کرنا بند کر دے، پھر میں تیرے حق میں دعا کروں گا۔ تو بادشاہ اٹھا، اپنے دربار میں واپس آیا، تخت پر بیٹھا، اس نے حکم دیا کہ جتنے بے گناہ ہیں سب کو آزاد کر دیا جائے۔ پھر اس نے خلوت اختیار کی، اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب اس اللہ کے نیک بندے کو بادشاہ کے اس عمل کا پتہ چلا کہ اس نے بے گناہوں کو جو ہے وہ آزاد کر دیا ہے اور اپنے گناہوں سے بھی شرمسار ہو کر اس نے معافی مانگی ہے، تو اللہ کے نیک بندے نے دعا کی کہ یا اللہ پہلے تو وہ گناہگار تھا لیکن اب اس نے تیری بارگاہ میں معافی مانگی ہے، اس کو شفا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بادشاہ کو شفا عطا فرما دی۔ حضرت علامہ سعدی اس حکایت میں سبق یہ دینا چاہتے ہیں، ہم دعائیں کرتے جا رہے ہیں، دعائیں کرتے جا رہے ہیں اور گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ میں ایک مثال ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا، اگر میں آپ میں سے کسی کو بھی یا کسی کے بھی دروازے پر کھڑا ہو کر برا بھلا کہوں، گالیاں نکالوں اور بعد میں کوئی 5 منٹ بعد میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ مجھے جو ہے 10 روپے دے، 100 روپیہ دے، 1000 روپیہ دے، مجھے جو ہے مدد کی ضرورت ہے، کہ آپ میری مدد کریں گے؟ آپ کو تو غصہ ہوگا کہ بھئی اس نے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ مجھے برا بھلا کہا ہے، میری نافرمانی کی ہے، مجھے گالیاں دی ہیں، آپ کیسے میری مدد کریں گے؟ کیسے میری بات سننا گوارا کریں گے؟ حضرات گرامی، اگر میں کچھ دیر بعد آپ سے معافی مانگوں کہ یار مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، آپ کی نافرمانی کی، مجھے معاف کر دو اور میری فلاں حاجت ہے یا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے آپ مجھے دیں، آپ کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے اس نے مجھے گالیاں دی تھی لیکن بعد میں چلو معافی بھی تو مانگی ہے، اب چلو اس کو مدد کی ضرورت ہے، ہم اس کی چلو مدد کر دیتے ہیں، ساری نہیں چلو کچھ تو کریں گے۔ یہی حال ہے بندے کا، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، ان سے تو ہم معافی مانگتے نہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چیز مل جائے، یہ بھی چیز مل جائے، ہمارا یہ بھی کام ہو جائے، فلاں کام بھی ہو جائے۔ آپ بتائیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کی طرف دیکھے گا کہ ہماری نافرمانیوں کی طرف دیکھے گا؟ ہم اپنی نافرمانیوں کی جو ہے وہ غلطی تسلیم کرتے نہیں، گناہ کی معافی مانگتے نہیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اگر اپنی دعائیں قبول کروانی ہے تو پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ حضرات گرامی، کوشش کریں کہ ہمیں اپنے گناہوں کی پہلے معافی مانگی جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ بھی کہے گا کہ میرے فلاں بندے نے اگر میری نافرمانی کی تھی، گناہ کیا بھی تھا، تو چلو مجھ سے معافی بھی تو مانگی تھی، اور وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر ایک ماں آج اگر بندے سے ناراض ہو، اپنے بچے سے ناراض ہو، تو تھوڑی دیر بعد اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ماں ہے جس کا دل جو ہے وہ زیادہ دیر تک اپنے بچے کے ساتھ ناراض اور سخت نہیں رہ سکتا، اور جو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، کیا وہ اپنے بندے پر جو ہے وہ رحمت نہیں کرے گا، رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا؟ یقیناً فرمائے گا، لیکن اگر بندہ بھی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے والا ہو، یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کریں اور زیادہ سے زیادہ مدد مانگیں، لیکن اپنی حاجات پیش کرنے سے پہلے
اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی نافرمانیاں جو کی ہیں اس سے معافی مانگے، پھر اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، کیونکہ نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ہمیں جو ہے وہ زندگی اپنے حبیب کی زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا پر ہمیں راضی ہونے کی اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔